السلام علیکم دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ آج کا جو عمل میں لایا ہوں یہ بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ویسے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیماریاں آخر لگتی کیوں ہیں؟ تو یہ انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور ان سے باز نہیں آتا تو اللہ پاک اس پر بیماری ڈالتا ہے تاکہ اسے توبہ کرنے کی توفیق مل سکے۔ کوئی گناہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات نہ ہوں۔ انسان جو کوئی بھی چھوٹا بڑا گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ اثرات اس کی زندگی میں ضرور پڑتے ہیں۔ ہر گناہ اپنی تاثیر رکھتا ہے اور انہی تاثیرات میں سے ایک یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ کوئی توبہ استغفار کر لے تب اللہ پاک تو ہے ہی غفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا عفو درگزر کرنے والا، بڑا توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت بڑا مہربانی فرمانے والا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کے سامنے گڑ گڑا کر رو رو کر سچے دل سے یہ عزم کرتا ہے کہ اے اللہ اب معاف کر دے، اب میری توبہ کو قبول فرما لے، اب میں دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں گا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے اور تو پھر مجھے کسی آزمائش میں مبتلا کر دے۔ بس میری توبہ ہے، تو میری توبہ قبول فرما لے۔ یقین کیجئے اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک مسافر ہے جو سفر پر نکلا ہے اور رستے میں تھک کر وہ ایک جگہ آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے۔ جب آرام کرنے کے بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ سفر کے پورے سامان کے ساتھ بھاگ جاتا ہے اور کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اونٹ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے اور جب اسے نہیں پاتا تو آ کر ایک درخت کے نیچے مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے آواز آتی ہے، جب دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ سامان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو اسے دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے اس بندے کو، اس سے کہیں زیادہ خوش اللہ پاک اس وقت ہوتے ہیں کہ جب بندہ اپنے اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب بندہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا تو اللہ پاک اسے بیماری میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ ایسا اللہ پاک صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس سے اپنے بندوں سے بہت پیار ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ جب اپنے بندے کو اپنے پاس بلائے تو وہ گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، اس لیے اس پر بیماری ڈال کر اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ بیماریوں کے آنے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بیماری مومنوں کے لیے اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ یہ دیکھ سکے کہ مومن کا رویہ کیا ہے، کہ یہ دعویٰ تو کر رہے ہیں ایمان کا، تو اس دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ تو اس لیے بیماری کے ذریعے اللہ رب العزت آزماتا ہے۔ تو مومنوں کو چاہیے کہ بیماری یا تکلیف کے آنے پر اللہ سے راضی رہنا چاہیے۔ جو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے تو اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو اسے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پر امید رہے کہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے اور یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ بیماری کے سبب انسان کے گناہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سچویشن میں گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ پر امید رہے اور یہ بات یاد رکھے کہ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانیاں کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے جو بھی بیمار ہو تو اس بیماری میں صبر کرے اور ساتھ ہی بیماری سے شفا یابی کے لیے کوئی معصور وظیفہ بھی کرے۔ بیماری کا خاص وظیفہ جس سے بہت جلد صحت یابی ملتی ہے وہ تھوڑی دیر میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ بیماریاں اور آزمائشیں تو اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں پر بھی ڈالیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ نے ہر لحاظ سے دنیا کی ہر نعمت آپ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ رزق کی وسعت تھی، اولاد فرما بردار اور نیک سیرت و خوبصورت بیوی عطا کی۔ مشیت الہی سے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا دور شروع ہوا تو باغات جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد مکان کے حادثے میں ہلاک ہو گئی، شدید قسم کی جسمانی بیماریوں نے آن گھیرا تو حضرت ایوب علیہ السلام صبر و شکر کا مجسمہ بن گئے
اور ان کی بیماری اتنی سخت تھی کہ پورے جسم میں صرف دل ہی سلامت تھا، لیکن آپ علیہ السلام کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہوئے، اور ایک دن ان مبارک الفاظ کے ساتھ دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، میں تکلیف میں مبتلا ہوں اور تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 83۔ تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو تمام جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما دی، اور آپ علیہ السلام مکمل طور پر صحتیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، اسے مایوس اور نا امید بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لے، اس کی برکت سے اللہ پاک اسے ضرور شفائے کاملہ عطا فرما دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا جائے۔ عمل یہ ہے کہ سورہ یونس کی پہلی آیت کو 70 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر دیں اور صبح و شام یہ پانی پئیں، اور یہ عمل 21 دن تک کرنا ہے باوضو ہو کر، ٹھیک ہے؟ آپ خود دیکھیں گے کہ بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ ضرور شفا یاب ہو جائیں گے۔ یہ عمل بہت مجرب ہے، آپ خود بھی کریں اور تمام مسلمانوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔